بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی شدہ لوگوں کی زندگی میں یہ سوال اکثر ابھرتا ہے کہ شرعی اور طبی لحاظ سے کتنے وقفے کے بعد بیوی کا حق زوجیت ادا کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی ضروری اور اہم معلومات ہے جس پر اسلام اور طب دونوں کی واضح اور متوازن رہنمائی موجود ہے، لیکن افسوس کہ اکثر لوگ صحیح آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے یا تو روزانہ ہم بستری کو معمول بنا لیتے ہیں یا پھر خوف، کمزوری یا غلط فہمی کے سبب مہینوں تک دور رہتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں انتہائی انسانی جسم، ذہن اور ازدواجی تعلق کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس مسئلے کی درست صورت جاننے سے پہلے چند مفید طبی نکات کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ درست علم ہی اعتدال کی بنیاد بنتا ہے۔ اگر مباشرت کے دوران مرد کو جلد فارغ ہونے یعنی سرعت انزال کا مسئلہ ہو تو اسے چاہیے کہ چنو کا استعمال زیادہ کرے۔ اسی طرح اگر ہم بستری کے دوران عضو میں ڈھیلا پن محسوس ہو تو بہتر ہے کہ کچھ دیر مکمل نیند لے کر تازہ دم ہو کر یہ عمل کیا جائے تاکہ جسمانی توانائی بحال ہو سکے۔ مشہور حکیم رازی کے مطابق مباشرت کی زیادتی بوڑھوں کے لیے نقصان دہ، جوانوں کو قبل از وقت کمزور، موٹے افراد کو دبلا اور دبلے پتلے انسان کو مزید لاغر کر دیتی ہے۔ اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ہر مرد اور عورت میں جنسی خواہش کی شدت ایک جیسی نہیں ہوتی، بلکہ کسی میں یہ فطری طور پر زیادہ اور کسی میں کم ہو سکتی ہے۔ ازدواجی تعلق کو خوشگوار اور مکمل بنانے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مرد جس رات ارادہ رکھتا ہو اپنی شریک حیات کو صبح ہی آگاہ تاکہ وہ جسمانی صفائی، ذہنی آمادگی اور آرائش کا اہتمام کر سکے، کیونکہ پیشگی اطلاع عورت میں رغبت، سکون اور آمادگی پیدا کرتی ہے، اور اس طرح دونوں میاں بیوی بھرپور تسکین حاصل کر سکتے ہیں۔ مباشرت کے وقت اگر پیشاب کا شدید دباؤ ہو تو اس عمل سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی حالت میں لذت میں کمی اور جسمانی نقصان کا اندیشہ رہتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کا ہمیشہ مسلسل ایک ہی بستر پر سونا بھی بعض اوقات باہمی کشش اور رغبت میں کمی کا سبب بن سکتا ہے۔ کسی غیر کے مکان یا ایسی جگہ جہاں کسی کے آ جانے کا خوف ہو وہاں قربت سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ خوف کی حالت میں نہ مکمل لذت حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی ذہنی سکون رہتا ہے، بلکہ اعصابی کمزوری پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ ہم بستری کرنا جلد کمزوری اور جلد فارغ ہونے کا سبب بن سکتا ہے، جبکہ پیشاب یا پاخانے کی حاجت کے وقت مباشرت مثانے، نالیوں اور بواسیر جیسے امراض کو جنم دے سکتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد کی خواہش تو پوری ہو جاتی ہے لیکن عورت کی تسکین باقی رہ جاتی ہے، اور ایسی نامکمل مباشرت عورت کو چڑچڑا، اعصابی مریض اور شوہر سے دل برداشتہ بنا سکتی ہے۔ اب اصل سوال کی طرف آتے ہیں کہ آخر وقفہ کتنا ہونا چاہیے، تو اس کے دو اہم پہلو ہیں، ایک شرعی اور دوسرا طبی۔ شرعی اعتبار سے اسلام نے کوئی خاص دن یا تعداد مقرر نہیں کی، کیونکہ ہر انسان کی قوت، طبیعت اور حالات مختلف ہوتے ہیں۔ البتہ یہ بیوی کا وہ حق ہے جو شوہر پر لازم
اور واجب ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی عذر نہ ہو تو شوہر کو یہ حق ادا کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ تمہارے جسم، آنکھوں اور بیوی کا تم پر حق ہے، لہذا عبادت میں اتنی سختی نہ کرو کہ حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہ رہو۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مطابق شوہر پر واجب ہے کہ وہ بیوی کی خواہش اور اپنی طاقت کے مطابق اس کا حق ادا کرے تاکہ وہ گناہ اور برائی سے محفوظ رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی مجاہدین کے لیے گھر واپسی کی مدت 4 ماہ مقرر فرمائی تھی۔ طبی نقطہ نظر سے اتباع اور حکماء کا کہنا ہے کہ ایک بار مباشرت کے بعد اتنا وقفہ ضروری ہے کہ مرد کی جسمانی اور اعصابی توانائی مکمل طور پر بحال ہو جائے۔ طبی اعتبار سے 4 سے 7 دن کا وقفہ متوازن اور بہتر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ مادہ منویہ بننے میں تقریباً 3 دن لگتے ہیں اور چوتھے دن وہ جسم کا حصہ بن کر توانائی فراہم کرتی ہے۔ روزانہ یہ حد سے زیادہ مباشرت بلڈ پریشر، سستی، اعصابی کمزوری اور دائمی تھکن کا سبب بن سکتی ہے، جس کی تلافی بعد میں مشکل ہو جاتی ہے۔ لہذا اعتدال کے ساتھ 4 سے 7 دن کے وقفے سے قربت اختیار کرنا نہ صرف ازدواجی لذت کو برقرار رکھتا ہے بلکہ انسان کو بہت سی جسمانی اور ذہنی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔